بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج بیٹا ہم آیت نمبر 70 سے لے کے 75 تک سورہ انفال کی جو ہے اس کی ہم ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے۔ آیت نمبر 70 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ تو اس آیت میں بیٹے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ مخاطب ہو کے ان قیدیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جن کو فدیہ دے کر جو ہے وہ رہا کر دیا گیا تھا، جس کا ذکر ہم پچھلی آیات میں کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب اگر وہ قیدی، وہ جو غزوہ بدر میں قیدی بنے تھے، وہ اگر جو آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے تھے، جنہیں آپ نے گرفتار کیا تھا، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آنے سے گریز کریں اور دائرہ اسلام میں سچی نیت سے، سچے خلوص دل سے جو ہے وہ داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان سے جو بھی مال ان کا چھنا تھا، یعنی جو فدیہ کے طور پہ انہوں نے مال دیا تھا یا جنگ میں جو ان کا مال چھنا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انہیں عنایت فرما دے گا۔ اور دوسری بات اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ کیسی بھی زندگی گزار رہے ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن کیا یہاں آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ہماری پوشیدہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات اپنی چھپا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے وہ قیدی، تو اللہ تعالیٰ ایک تو ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے، اور دوسرا ان کو جو مال ان سے چھن گیا ہے جنگ کے دوران، جو انہوں نے فدیہ میں دیا مال، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مال ان کو عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیت میں دیکھیں، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ان کو قیدیوں کو جو ہے تنبیہ فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ قیدی جو ہیں وہ سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے، یا وہ منافقت کر رہے ہیں، وہ دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں، یا اپنی جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دغا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو دغا تو پہلے بھی دے چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ تو پہلے بھی دے چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اسلام کے خلاف پہلے بھی کھڑے ہو چکے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ کھڑے ہوں گے تو دوبارہ بھی ان کے ساتھ یہی انجام ہوگا۔ دیکھ لیں کہ وہ اپنی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں پر فتح نہیں پا سکے۔ کیوں نہیں فتح پا سکے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل تھی۔ تو آپ کو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بالکل بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دوبارہ آپ سے دغا کریں گے تو دوبارہ بھی ان کا انجام ایسا ہی ہوگا، ہم ان کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کی قید میں دے دیں گے۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ جی، یہ جو آیات ہیں اگلی، اس میں اللہ تعالیٰ دراصل صحابہ اکرام کی فضیلت کے لحاظ سے ان کے درجات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اب اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے، کہ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے جان اور مال سے لڑے، اور وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو تو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
جی بیٹا، اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں جو ہے نا وہ شروع میں ان صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر، یعنی مکہ میں آپ کو پتہ جب مسلمان رہ رہے تھے تو ان پہ مظالم ہو رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ اب جب کسی جگہ کوئی انسان رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کا ایک پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے بیٹے، اس کا ایک پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا گھر بار ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کی جائیداد ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان صحابہ اکرام کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے مدینہ ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مہاجرین کہا، ٹھیک ہے۔ اور وہ مہاجرین جو ہیں وہ فضیلت میں سب سے بلند درجے پر ہیں صحابہ اکرام میں۔ صحابہ اکرام میں سب سے فضیلت درجے پر کون ہے؟ وہ لوگ، وہ مہاجرین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اپنا تمام مال و اسباب چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کن صحابہ اکرام کا ذکر آتا ہے؟ وہ جنہوں نے ان کی مدد کی، کن کی مدد کی؟ ان مہاجرین کی۔ جب وہ مہاجرین مدینہ تشریف لائے تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اپنے گھر بار میں سے، اپنی جائیدادوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے، ہر ایک میں سے آدھا آدھا حصہ اپنے مہاجرین بھائیوں کو دیا، انہیں انصار کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت پر دوسرے نمبر پر رکھا، انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے نمبر پر ہیں، اور مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پر مہاجرین کو رکھا گیا، دوسرے نمبر پر انصار کو رکھا گیا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں تیسری کیٹیگری کی، آگے کیا ہے کہ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، ٹھیک ہے، ہجرت نہیں کی اور نہ کریں، ہجرت نہیں کی، تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ صحابہ اکرام کی ایک تیسری قسم کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار کے علاوہ تھے، یعنی وہ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن انہوں نے اپنے علاقوں میں مقیم رہے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک وہ مدینہ ہجرت کر کے نہیں آ جاتے تب تک وہ مہاجرین اور انصار میں سے کسی کی بھی مدد کے مستحق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی کی بھی مدد کے مستحق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آگے کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں، یعنی اگر وہ کسی مشکل میں ہیں اور دین کے حوالے سے مشکل میں ہیں تو تب تمہیں ان کی مدد کرنا جو ہے وہ لازم ہے، تب تم ان کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان صحابہ اکرام کا ذکر کیا گیا اس آیت میں۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں بیٹا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ جی، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اب اس میں مسلمانوں کو جو ہے، مومنوں کو جو ہے اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں، رفیق ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح تم بھی مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو اور ان کی حمایت کرو اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آؤ۔ اسلام کی بنیاد پر تم اپنا واسطہ اور رابطہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رکھو، یعنی اسلام کی بنیاد پر تم سب دائرہ اسلام میں ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، ٹھیک ہے، اور کفار کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ ختم کر دو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو کافر جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ ایک طاقت بن جائیں گے، لہٰذا اس فساد کو روکنے کے لیے آپ کو آپس میں متحد ہونا پڑے گا، آپ آپس میں متحد ہو کے کفر کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے جی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرات ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اور یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے خدا کے یہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں بیٹا اس انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے، بیسیکلی یہاں دوبارہ بات انہیں تمام صحابہ کرام کی جا رہی ہے، ہجرت کرنے والوں کی اور انصار کی، اور لیکن ان کا اجر دیا، ان کا ایک صلہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بخشش اور عزت کی روزی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ
مطلب بنیادی طور پہ اس آیت مبارکہ میں بھی مہاجرین اور انصار کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جو ہے وہ ایمان لانے والے اور دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والے مکہ کے صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے، وہ مہاجرین کہلائے اور وہ فضیلت میں سب سے اول درجے پر ہیں. اور مدینہ کی وہ صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین یا صحابہ کی ہر طرح سے مدد کی اور پناہ دی، اور وہ جو ہیں فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جن صحابہ نے دین کی سربلندی کی خاطر بھی جہاد کیا، کوششیں کی، جنگوں میں شرکت کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے سچا مومن کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان تمام لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بخشش کی روزی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عزت کی روزی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے ایسے لوگوں کو. ٹھیک ہے، آخری آیت ہے جی، والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. جی، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، اور وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے. اس آیت مبارکہ میں بیٹا ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی. جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے کہ انہوں نے اسلام تو ضرور قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی، بلکہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ مطلب ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ تشریف لائے. یا دوسرے علاقوں میں رہنے والے جو بعد میں ایمان لائے اور اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے دین کی حمایت میں کفار کے ساتھ وہ جہاد کرتے رہے، جنگوں میں شرکت کرتے رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی سچے مومن ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں. آلدو کہ انہوں نے بعد میں ہجرت کی، لیکن کیونکہ انہوں نے ہجرت کر لی اللہ کے حکم پر، اس لیے وہ جو ہیں وہ بھی سچے مومن ہیں. اور مہاجرین اور انصار جو ہیں ان کی طرح ان کو بھی جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے بخشش کی خوشخبری سنائی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے مہاجرین کے انصار پر اور انصار کے مہاجرین پر ایک جیسے حقوق ہیں. ٹھیک ہے، اور بے شک جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں جو کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی اس سے اچھی طریقے سے واقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے جو ہے وہ واقف ہے. اچھا بیٹا، اس کے بعد جو ہے اس کے سوال جواب ہیں. سوال جواب جو ہیں وہ آپ نے اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ لکھنے، اور سوال جواب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جو ہے وہ اس کی PDF فائل جو ہے نوٹس کی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ بیٹے.